اور میں اور آپ اللہ کے معاملے میں ایمان کا دعویٰ کر کے بغیر آزمائے، بغیر ٹھوکے، بغیر جانچے کے اللہ کے پاس قبول ہو جائیں گے؟ آری کا زمانہ ہے، یہاں بیٹھے بزرگ دیکھے ہوں گے کہ جو ہے بڑے بڑے لکڑی کے اڈوں میں بڑے بڑے تنے آری سے کاٹے جاتے تھے. کہا کہ ایسے لوگوں کو آدھا آدھا سر کے بیچ کے حصے سے کاٹ کر کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. سزا کس جرم کی دی جا رہی ہے؟ ایک اللہ کو معبود ماننے کی. محترم حاضرین، آج کی تراویح میں ہم نے تقریباً 5 سورتوں کو پڑھا، لیکن سب سورتوں کا خلاصہ شاید پیش کرنا ممکن نہیں ہے. کچھ سورتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور مسلمان بنایا. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام ہو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین، ہماری گفتگو سورۃ النمل پر ختم ہوئی تھی. سورۃ القصص پر سورۃ العنکبوت جو ہے شروع کرنی تھی. یہ سورت جب شروع ہوتی ہے تو اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت اہم بات بتائی. اللہ نے کہا الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ کیا جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں یہ فرما رہا ہے کہ ہماری جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی کی زبان سے ایمان کا اعلان کر دیا اور جنت اسے مل گئی. اتنی سستی جنت نہیں ہے کہ بس زبان کا دعویٰ کوئی کر لیا اور اس دعوے کی بنیاد پر اسے جنت دے دی جائے، جنت میں داخلہ دے دیا جائے. یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. کیا وہ لگتا ہے انہیں کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کے ایک ہونے کا، نبی سے محبت کا، اسلام کے حق ہونے کا، تو پھر ان کے لیے آزمائش ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ان اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا پرکھا، جو پہلے گزر گئے ان کو بھی ہم نے آزمایا. یقیناً اللہ تبارک و تعالی آزماتا کیوں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا کہ جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا کہ جو جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں. ایک معمولی مثال میں آپ کو دوں. ابھی رمضان میں آپ کافی کچھ چیزیں بازار سے خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، کافی کچھ چیزیں خریدنے جا رہے ہیں. معمولی سا کڑنگڑا بھی خریدنے آپ جائیں نا، تربوز، تو آپ اسے ٹھوک کے دیکھتے ہیں کہ اندر جو ہے میٹھا نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، پکا ہوا ہے کہ نہیں پکا ہوا ہے. ہاں، معمولی سی چیز آپ خرید رہے ہیں، کس کی کوئی قیمت نہیں ہے، مشکل سے آپ جو ہے 50-100 میں خرید کر کے اسے لائیں گے اور ایک مرتبہ کھا کر کے ختم ہضم کر جائیں گے. لیکن اس کو لیتے ہوئے بھی آپ ہاتھ میں لے کر کے پورا گھما پھرا کر کے دیکھ کر کے ٹھوک کر کے لیتے ہیں کہ جو ہے یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے. اور میں اور آپ اللہ کے معاملے میں ایمان کا دعویٰ کر کے بغیر آزمائے، بغیر ٹھوکے، بغیر جانچے کے اللہ کے پاس قبول ہو جائیں گے؟ اللہ ایسے ہی مجھے اور آپ کو جنت میں داخل کر دے گا کہ جو ہے میں اور آپ زبان سے یہ دعویٰ کر دیے ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جو ہے بے شک ہمارا رب اللہ ہے. تو وہاں پر بھی اللہ نے کہا ثم استقاموا، کہ وہ پھر جو ہے اس پر ڈٹ جائیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو پھر اب آپ کے لیے آزمائشیں ہیں.
اللہ آپ کو آزمائے گا، آپ کے عمل کے اعتبار سے، آپ کے عقیدے کے اعتبار سے، آپ کے توکل کے اعتبار سے، آپ کی امیدوں کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین خوشیاں دے کر کے، غم دے کر کے، تکلیفیں دے کر کے، بیماریاں دے کر کے، مختلف پیرائے میں ہر کسی کی آزمائش آئے گی۔ اللہ نے کیا کہا سورۃ البقرہ میں وہ آیت گزری، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا کہا اللہ نے کہ اللہ ضرور آزمائے گا تمہیں، خوف سے، بیماری سے، پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ کن کن چیزوں سے؟ تمہارے اقربا کو چھین کر کے، تمہارے سے جو ہے مال و دولت میں کمی کر کے، تمہاری پھلوں میں کمی کر کے اللہ مختلف طریقے سے آزمائے گا۔ اور دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں یہ بات آئی کہ جتنے لوگ اس سے پہلے اہل ایمان گزرے ان کی آزمائشوں کو آپ دیکھیں۔ صحابہ کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، آ کر کے جب انہوں نے جو ہے تکلیفوں کا اپنا بتایا کہ کس طریقے سے انہیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کیسی کیسی آزمائشیں ان پر جو ہے پہاڑ ڈھوئے جا رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں ظلم کے، آ کر کے بلال نے شکایت کی، بلال کا مسئلہ تھا، آ کر کے جو ہے مختلف صحابہ نے، خباب ابن ارت نے اپنی شکایت کی، اور اسی طریقے سے آل یاسر کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے اس کا تذکرہ آپ اٹھا کر کے پڑھیں۔ یہ سارے واقعات کیا ہیں کہ ایک طرف جو ہے بیٹے کے سامنے ماں باپ کو پیٹا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے ماں باپ کے سامنے بیٹے کو پیٹا جا رہا ہے، عمار کو، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ماں کو بیٹے اور باپ کے سامنے دو اونٹوں کے درمیان جو ہے باندھ کر کے ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ کس بیس پر ہوا؟ یہی ایمان کا ڈنکا جب انہوں نے جو ہے روشن کیا، کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ نے ان کے لیے آزمائشیں رکھی، اتنی کٹھن آزمائشیں رکھی۔ اور اس سے پہلے والوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے مفسرین نے یہ نقل کیا، کہا کہ پہلے والوں کو تو ایسا آزمایا گیا ان کے اس بات کے کہنے پر کہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، تو ان میں سے ایک آدمی کو، اہل ایمان کو پکڑا جاتا، اسے زمین میں گڑا کر کر کے اس میں دفنایا جاتا، آدھا اسے موچ کر کے آری سے اس کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے۔ آری کا زمانہ، یہاں بیٹھے بزرگ دیکھے ہوں گے کہ جو ہے بڑے بڑے لکڑی کے اڈوں میں بڑے بڑے تنے آری سے کاٹے جاتے تھے۔ کہا کہ ایسے لوگوں کو آدھا آدھا سر کے بیچ کے حصے سے کاٹ کر کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے۔ سزا کس جرم کی دی جا رہی ہے؟ ایک اللہ کو معبود ماننے کی۔ اور آگے کہا کہ ایسی ایسی سزائیں، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت کو ادھیڑ دیا جاتا کہ ہڈیاں نظر آتی۔ کیوں آزمایا گیا؟ کہا کہ ایسی آزمائشوں پر بھی انہوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان کے معاملے میں کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ ڈٹے رہے، وہ ثابت قدم رہے۔ لیکن ہمارا معاملہ ہے، ہماری ماں اور بہنوں کا معاملہ، ہمارے گھروں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھلا کر کے اتنے دنیا میں مگن ہو چکے ہیں کہ ہم تھوڑے تھوڑے معاملے پر بھی جو ہے غیر اللہ کی طرف بھاگ چلتے ہیں، غیر اللہ کی طرف جو ہے نکل چلتے ہیں۔ آگے اور باتیں آئیں گی تب اس میں ذکر کروں گا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں اس معاملے کا ذکر کر کے کہا کہ ایمان کا صرف دعویٰ کر لینا کہ ہم نے ایمان لایا، ہم مسلمان ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر کے مسلم نام رکھ لینے سے، اپنی نسبت کسی مسلم خاندان سے لینے سے یہ کافی نہیں ہے۔ زندگی میں آنے والی آزمائشوں پر ثابت قدم رہ کر کے، ایمان کے اپنی بقا کے لیے فکر کر کے، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے ایمان کی جو ہے دولت کو اپنے دلوں میں سمیٹ کر کے، اس کو قائم، اس پر دائم رہ کر کے، استقلال اور استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہ کر کے ہمیں ثابت کرنا ہے عمل سے بھی کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، تبھی میرا اور آپ کا ایمان قبول ہے۔ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، رمضان آیا پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنا مسلمان ہے، کون کتنا مسلمان ہے۔ صرف رمضان میں ہی اسے نماز یاد آئے، اسے رمضان میں ہی قرآن یاد آئے، اسے رمضان میں ہی اللہ یاد آئے، اور باقی کے 11 مہینے میں دنیا میں مگن رہے۔ پھر بتائیے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں، صرف ہم دعویٰ کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان تو ثابت قدمی کا معاملہ ہے کہ ہم اس پہ ڈٹ جائیں، اس سے پھر روگردانی نہ کریں، پیچھے نہ آئیں، کمزوری ہمارے ایمان میں نہ آئے۔ اس کے آگے آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نصیحت کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ والدین مسلمان ہوں کہ غیر مسلم ہوں، وہ والدین ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے، یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔
چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے دی. یہاں تک کہ آگے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ نے کہا کہ ہم ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے، ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں، اگر والدین یہ کوشش کریں کہ آپ میرے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لیں تو جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانیے. کہا کہ اس وقت تک آپ کو والدین کی اطاعت میں لگے رہنا ہے جب تک کہ وہ آپ کو شرک کی طرف نہ بلائے، جب تک کہ وہ آپ کو جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کی طرف نہ بلائے، تب تک آپ کو جو ہے ان کی خدمت کرتے رہنا ہے. اسی آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ بھی جو ہے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی رسول جنہوں نے جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے تو ان کی والدہ نے یہ کہا کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ جو ہے میری موت اس حالت میں نہ آئے یا تو جو ہے محمد کے دین کو چھوڑ دے، تو جو ہے محمد کے دین کو چھوڑ دے، تب تک میں نے کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں. آخر میں اس ماں کو ہی ہارنا پڑا، انہوں نے زبردستی انہیں کھانا پینا کھلا کر کے کہا کہ میں تو بدلنے والا نہیں، تو مر جائے گی، کھا لے پی لے. تو یہ ہے استقامت، یہ ہے دین پر ثابت قدمی. والدین آج تھوڑا سا کیا نہیں کہتے، ہمارے والدین شرک کے معاملے میں ہم پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. نظر و نیاز کے معاملے، فلاں کے معاملے، غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے، فلاں فلاں. ماں باپ بولے کالے داغے، کالی تسبیحات، من کے داغے، گھر کے اندر جو ہے مختلف چیزیں، پوچھو تو کیا کہتے ہیں کہ والدین نہیں مان رہے، ہمارے والدین نہیں مان رہے، ہمارے والدین اس پر اصرار کر رہے ہیں. ارے دین آپ نے اپنے والدین کا قبول کیا کہ اللہ رب العالمین کا قبول کیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے حسن سلوک اپنی جگہ، ان کے ساتھ روا رکھیے، ان کا احترام کیجیے، ان کے جو ہے ان کی خدمت کیجیے. لیکن اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی دعوت دے رہے ہیں تو پھر جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے اس پر عمل مت کیجیے. یعنی شرک کرنا یہ ایسا ہے کہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری آپ کے لیے، اللہ نے کوئی جو ہے حکم نہیں دیا، یہ آپ کا علم نہیں ہے اس میں تو پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں ایک اور بات ذکر فرمائی، بڑی گہرائی سے اور بڑے ہی اطمینان سے اس بات کو سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. آیت نمبر 13 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھوئیں گے، البتہ یہ اپنا بوجھ ڈھوئیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی، اور جو کچھ افطرا پردازیاں کر رہے ہیں ان سب کی بابت ان سے باز پرس کی جائے گی. کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ائمہ کفر، یہ ائمہ شرک، یہ ائمہ سو جو اللہ کو چھوڑ کر کے کفر کی طرف، شرک کی طرف، بدعت و خرافات کی طرف لوگوں کو جو دھڑلے سے بلا رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ انہیں وارننگ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ تو خود بھی اس برائی کی وجہ سے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں، شرک کی طرف بلا رہے ہیں اور بدعات و خرافات کی طرف بلا رہے ہیں، اس کا تو گناہ ان کے اوپر ہوگا ہی، یہ اپنا بھی بوجھ ڈھوئیں گے اور جتنوں کو یہ بلا رہے ہیں ان کا بھی بوجھ انہیں پر ڈھویا جائے گا، یہ اسی کے ساتھ جائیں گے جہنم میں. تو پھر یاد رکھیے آج ہمارا نوجوان کہتا ہے اسے اگر شرک سے روکا جائے، اسے اگر توحید کی طرف بلایا جائے تو یہ کہتا ہے کہ ارے مولانا بیٹھ کر کے بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ہمارے کو دلیلیں دے رہے ہیں. تو پھر اسی مولانا کے ساتھ ہو جائے گا اور وہ مولانا پھر اس کا بھی گناہ لے کر کے جائے گا جو وہ اگر شرک کی طرف بلا رہا ہے، وہ قبر پرستی کی طرف بلا رہا ہے، وہ اگر بدعت و خرافات کی طرف بلا رہا ہے. تو دیکھیں محترم بھائیوں، اللہ نے یہاں پر وارننگ دے کر کے کہا کہ داعیان ضلال جو ہے نہیں، جو دعوت دے رہے ہیں گمراہی کی طرف، کہا کہ اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ان پر اٹھایا جائے گا جن کی یہ دن رات کوششیں ہیں کہ لوگوں کو جو ہے اپنے دکانیں چمکانے کے لیے بلا رہے ہیں، اپنی واہواہی کے لیے بلا رہے ہیں، اپنے چندے وصولنے کے لیے بلا رہے ہیں، اپنی نہ جانے درگاہوں کو کس کو سجانے کے لیے بلا رہے ہیں. کہا کہ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور جن کو بلا رہے ہیں ان کا بھی بوجھ اپنے سر اٹھا کر کے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس پیش ہوں گے. اللہ رب العالمین اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ کو یاد ہوگا وہ بات بھی کہ قابیل کے سلسلے میں کہا گیا کہ دنیا کا سب سے پہلا قتل کرنے والا کون ہے؟ قابیل ہے، آدم علیہ السلام کا بیٹا جس نے قتل کیا. اس کے سلسلے میں بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا میں جتنے قتل قیامت کی صبح تک ہوں گے ہر قتل کا ایک حصہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. کیوں؟
کیونکہ برائی کی اس نے ابتدا کی. تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو کوئی برائی کی ابتدا کرے گا، برائی کی طرف بلائے گا، برائی میں حصہ ڈالے گا، اس کی دنیا جب تک اس برائی میں رہے گی، ہر برائی کرنے والا کا حصہ اس کے جو ہے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اور اللہ کا یہ بھی قانون ہے کہ کسی نے ایک اچھائی کی اور اچھائی کی طرف لوگوں کو بلایا، وہ نیکی کی طرف بلایا، تو نیکی کا اجر جیسے اس کے کرنے پر اسے ملتا ہے، ویسے ہی جتنوں کو نیکی کی طرف بلائے گا ویسے ہی نیکی کا اجر اسے ملے گا. اور دنیا کی سب سے بڑی نیکی توحید ہے. دنیا کی سب سے بڑی نیکی توحید ہے. دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ آپ توحید جیسی نیکی پر عمل کر کے اللہ کے پاس کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا پھر شرک کی طرف جا کر کے جو ہے گمراہ ہونا چاہتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو دعوتی پہلو پر آپ نے بات کی تھی اس کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو. اگر تم میں دانائی ہے، عقل ہے نا، اگر تم میں عقل شعور ہے تو کہا کہ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. پھر آگے کہتے ہیں انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون اللہ لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون. آگے کہتے ہیں تو تم اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو، اللہ کے علاوہ تم دوسروں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو. سنو، جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں. بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہاں پر دو لفظ استعمال ہیں. ایک ہے اوثان، وثن جو کہا جاتا ہے عربی میں، اوثان وثن کی جمع ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور جملہ ہے اصنام، صنم سے جو ہے اصنام. دونوں کے معنی بت ہیں، دونوں کے معنی بت ہیں. اور بت میں بعض کہتے ہیں کہ صنم جو ہیں، سات سے صنم، سونے چاندی پیتل پتھر کی جو مورتیں ہیں وہ جو ہے یہ صنم جس کو کہا جاتا ہے، جو مورتیاں سونے چاندی کے پتل کے پتھر کے جو ہے. اور وثن جو ہے یہ مورت کو بھی اور چونے کی پتھر وغیرہ سے جو بنائے گئے جتنے بھی جس کو معبود بنایا جائے، جس کی عبادت کے لیے اس کے سامنے جو ہے جھکا جائے، یہ اس سے مراد ہے. یعنی جتنے آستانے گھڑ لیے گئے نا جس میں چونا پٹی کر کے ہم نے جو ہے اس قبر کو بھی بنا لیا، ہم نے جھنڈے کو بھی بنا لیا، ہم نے جو ہے درخت کو بھی بنا لیا، ہم نے چوہے کی بھی قبر بنا لی، ہم نے گھوڑے کی بھی بنا لی، طوطے کی بھی بنا لی، نہ جانے کن کن کی بنا لی، کن کن کی بنا لی. جہاں کوئی دفن بھی نہیں ہے وہاں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں چلا چٹی کرنے کے لیے. یہ جتنے بھی وثن ہیں، کہا کہ جتنے آستانے ہیں، کہا کہ یہ تمہارے خود کے گھڑے ہوئے ہیں. کسی نے کہا تھا تمہیں یہ جو ہے یہ معبود ہے، کسی نے کہا کہ یہ روزی رساں ہے، کسی نے تمہیں یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ تمہارے خود کے گھڑ لیے ہوئے ہیں. آگے یہی کہہ رہے ہیں کہ تخلقون افکا یعنی تکذبون کذب، جیسا کہ متن کے جو ترجمہ ہے وہ یہ کہ جھوٹے مقصد کے لیے انہیں تم بناتے ہو اور گھڑتے ہو. مقصد کیا ہے؟ جائیے ان آستانوں پر بیٹھے ہوئے، ان صنم خانوں کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے جا کر کے دلیل مانگیے. یہ نہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، نہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں، یا نہ دین اسلام کے ارکان بتا سکتے ہیں، یہ نہ جو ہے آپ کو کلمہ پڑھ کے سنا سکتے ہیں. آج تو دنیا جاننے والی ہے. یہ نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ آپ حضرات کے ہاتھ میں جب سے یہ موبائل آیا، آپ دنیا کو اپنے ہاتھوں میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا گمراہی ہے. ایسے کئی ویڈیوز آئے کہ آستانوں پر، درگاہوں پر، نہ جانے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے جا کر کے جب سوال ہوا، داڑھی چھوڑ کر کے سالوں سے مجاوری کرنے والے، سالوں سے بہت کچھ کرنے والے، ان سے جب پوچھا گیا تو نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ درود پڑھ سکتے ہیں، نہ انہیں اسلام کے ارکان پتہ ہے، نہ انہیں طہارت کے مسائل پتہ ہیں. بتائیے ایسے لوگ تمہیں دین سکھائیں گے؟ یہ اپنا چلا رہے ہیں، یہ اپنا گھر بار اپنی جیب گرم کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے تم جو بنا کر کے بیٹھے ہو نا، کہا کہ تخلقون افکا، یہ تمہارے خود کی پیدا کرتا ہے. ہر سال لیپا پوتی تم کرتے بیٹھتے ہو، ہر سال ان کی لیپا پوتی تم کرتے بیٹھتے ہو. کیا ہو رہا ہے؟ یہاں سے کچھ حاصل ہو رہا ہے تمہیں؟ رزق تو تم لوگوں سے بٹور رہے ہو، وہ کہاں سے رزق دیں گے؟
ابھی لوگ جاتے ہیں، آپ دیکھیں ایک بات میں کہتا ہوں کہ لوگ ویڈیو بتاتے ہیں کہ اجمیر شریف جا کر کے وہاں کا فقیر بھی جو ہے ہوا میں کاجو بادام نکال لیتا ہے، وہاں کا فقیر بھی ہوا میں ہاتھ گھما کر کے کاجو بادام نکال لیتا ہے۔ تو اتنے سالوں سے فقیری کیوں کر رہا ہے بھائی؟ گوڈان کھول کے بیٹھ نا، تو کاجو بادام کا گوڈاؤن کھول کر کے بیٹھ جاتا، دنیا کا جو ہے بڑا پرائیویٹ لمیٹڈ تیری انڈسٹری کھولتا، تو دنیا کو پرووائڈ کرتا، تو ابھی تک بھی فقیر ہے۔ ارے تو کاجو بادام نکال رہا ہے، اور آنے والے یہ غریب جو وہاں جا کر کے ندائیں لگا رہے ہیں کہ ہمیں بچہ، ہمیں اولاد، ہمیں فلاں، اور ان کے پاس بھیک مانگ رہا ہے، ان بندوں کے پاس بھیک مانگ کر کے تیرا گھر چل رہا ہے، اور تو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ غریب نواز کے فلاں کے آستانے پر ہمیں یہ کرامتیں دی گئی کہ ہم ہوا میں کاجو بادام نکالتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ دھوکے ہیں، یہ ایمان کو لوٹنے کے یہ جو ہے یہ شکنجے اور چالے ہیں، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے جس کا دھوکے میں لوگ آ جاتے ہیں، اور آ کر کے اپنے ایمان کو جا کر کے جو ہے لٹا کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ پکار کر کے اپنی وحدانیت بیان کر رہا ہے، اپنی رزاقیت بیان کر رہا ہے، لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان مردوں کو جا کر کے جو ہے پکار رہے ہیں، نہ یہ جواب دے سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں، اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، وہ تمہاری روزی کے مالک بھی نہیں ہے، پکار کیوں رہے ہو؟ پکار کیوں رہے ہو؟ روزی کے لیے ہی نا، یا علی مدد، یا دستگیر، یا غوث، یا فلاں یا فلاں یا فلاں، کیوں لگا رہے ہو نظام؟ روزی کے لیے لگا رہے ہو نا۔ روزی کا اختیار ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، یہ بھی جب تک دنیا میں تھا تب تک اللہ ہی کے محتاج رہے، فقیری کی زندگی گزاری انہوں نے۔ جن کو تم اولیاء مانتے ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے زندگی بھر توحید کا کام کیا، لیکن ان کے مرنے کے بعد تم نے انہی کی قبر پر جو ہے شرک شروع کر دیا، انہی کی دعوتوں کو، انہی کی کوششوں کو وہیں پر دفن کر دیا، اور تم نے جو ہے اللہ کے خلاف جنگ چھیڑ دی، اللہ کی توحید کے خلاف جو ہے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم اپنے گھروں میں، اپنے مکانوں میں سکون سے بیٹھے ہوئے، جہاں اللہ کے خلاف جو ہے نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو کس طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے، اور ہمیں توحید کی پڑی ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، ہم جنت چلے جائیں گے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں معمولی سوئی بھی خرید رہا ہے تو محنت کر کے جا کر کے آپ کو لانی پڑے گی ڈھونڈ کر کے، اور جنت ایسے ہی بیٹھے بڑھائے آپ کو بنی بنائی مل جائے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو، اور اسی کی عبادت کرو، اور اسی کی شکر گزاری کرو، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ مرو گے تو کیا ان کے پاس جاؤ گے؟ مرو گے تو اللہ کے پاس جاؤ گے۔ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 41 اور 42 اسی صورت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کھول کر کے جو ہے شرک اور توحید کو سمجھا دیا۔ شاید یہ دلیلیں ہمارے لیے کافی ہیں کہ ہم جو ہے ان کو سنیں اور سن کر کے سمجھ جائیں کہ جو ہے توحید، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اور شرک جو ہے کتنی قبیح چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، مثال دی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر لیے، اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کو سب کچھ سمجھ لیا، کہا ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ اللہ مثال دے رہا ہے، کس سے مثال دے رہا ہے؟ مکڑی سے۔ ان کی مثال مکڑی سی ہے، وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش وہ جان لیتے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔ میں نے اس سے پہلے والے درسوں میں بھی آپ کے سامنے یہ بات کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی مثالیں دے کر کے بات کی، وہاں اللہ رب العالمین بڑا زبردست پیغام مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور یہ غیروں کی جو ہے پرستش کے سلسلے میں ایک بہت بڑا اللہ رب العالمین پیغام اور مثال دے کر کے اس لیے سمجھا رہا ہے تاکہ باتیں میرے اور آپ کے دماغ میں سمجھ میں آئیں، میرا اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہو۔ اللہ نے جو یہاں پر مکڑی سے مثال دی، کہا کہ جو مکڑی ہوتی ہے نا، کہ اس کا جو گھر ہوتا ہے وہ بڑا ہی کمزور ہوتا ہے، مگر ایک گھر کے اندر جو ہونا چاہیے وہ مکڑی کے گھر میں نہیں ہوتا۔ ایک گھر، اللہ نے بیوت کا لفظ استعمال کیا، بیوتا کا لفظ استعمال کیا، کہا کہ گھر کے اندر جو چیز ہونا چاہیے وہ مکڑی کے گھر میں نہیں ہوتا۔ کیا؟ اس میں میل نر بیٹھا ہوتا ہے، اس مکڑی کے جال کے اندر نر بیٹھا رہتا ہے، اور فیمیل جو ہے نہیں مادہ وہ کام کرتی ہے۔
وہ جا کر کے شکار کر کے لاتی ہے، وہ بچے پالتی ہے، وہ اناج لاتی ہے، وہ سارے کام کرتی ہیں. اور اس مکڑی کے جال کے اندر جو ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ میل ہوتا ہے. لیکن ہمارا نظام کیا ہے؟ میل کمانے جاتا ہے، فیمیل گھر سنبھالتی ہے. لیکن اس کے اندر یہ ہے. اور کہا کہ پھر مکڑی، جو مکڑی ہے فیمیل، مکڑے کو مار دیتی ہے. مکڑی جو ہے مکڑے کو مار دیتی ہے. سائنس بھی آج کہتی ہے، آپ جا کر کے گوگل کیجئے گا، جیوگرافک وغیرہ جو بھی آتے ہیں ویڈیوز، اس پہ جا کر کے دیکھیے ہسٹری اٹھا کر. پھر کہا کہ اور گھر سے اسے نکال دیتی ہے، مار کر کے اسے اٹھا کر کے پھینک دیتی ہے. کہا کہ یہ جو گھر ہے نا بیوت، اللہ نے جو مثال دی، کہا کہ یہ دھوکے کا جال ہے. اللہ نے یہ مثال اس لیے دی، کہا کہ یہ دھوکے کا جال ہے. مرد بیٹھا ہوا گھر میں یہ سوچ کر کے، میل مکڑی جو بیٹھی ہوئی ہے یہ سوچ کر کے میں سکون سے گھر میں ہوں، لیکن وہ دھوکا ہے اس کے لیے. وہ جال بھی، وہ اس کا بیٹھنا بھی، آرام بھی، وہ دھوکا ہے اس کے لیے. مکڑی ایک ہے، یہ جو گھیرا ڈالتی ہے نا، جو گھر بناتی ہے، یہ کیڑے مکوڑوں کو پھنسانے کے لیے بناتی ہے. کس کے لیے بناتی ہے؟ کیڑے مکوڑوں کو پھنسانے کے لیے بناتی ہے. اور آگے کہا کہ اسی طرح شیطان شرک کے ذریعے دوسروں کو پھنساتا ہے. یعنی شرک کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا، مگر اس کے ذریعے سے شیطان اس کے ایمان کو چونک جاتا ہے. یعنی جس طریقے سے مکڑی ایک جال بنا کر کے جو ہے کیڑے مکوڑے کا شکار کرتی ہے، شیطان ایسے ہی یہ شرک کے جال بچھا کر کے لوگوں کے ایمان کا شکار کرتا ہے، اور ہم جا کر کے وہاں پھنس جاتے ہیں اور جو ہے شیطان کے جو ہے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. اور پھر آگے کہا کہ جو ہے شرک کو مکڑی کے جالے سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ شرک کو مکڑی کے جالے سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ کہا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج بھی ہم گھروں میں مکڑی کے جالے کو جب دیکھتے ہیں، نہیں ابھی یہاں لگے ہوں گے آپ کو دیکھیں فوراً، اب میں بتایا نہیں، ابھی گھنٹے کے بعد کوئی آ کر کے صاف کرے گا، یہ گندگی ہے نکالو. کیا کہا؟ یہ گندگی ہے. گھر میں بھی نکالتے ہیں صاف صفائی. اب رمضان میں گھر میں عورتیں کر رہی ہوں گی، سر پھوڑ کر کے پکار کے جو ہے جالے لگ گئے، گندگی ہے، فلاں ہے، رمضان آ گیا، عید آ گئی. کیوں نکال رہے ہیں بھائی؟ کہا کہ یہ گندگی ہے، اس کو نکالتے ہیں. تو کہا کہ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ آج بھی ہم گھروں میں مکڑی کے جالے کو گندگی ہی سمجھتے ہیں اور اسے جھاڑو سے صاف کرتے ہیں. اسی طرح شرک کے جالوں پر توحید کا جھاڑو پھیرنا بھی ضروری ہے. شرک کے اسی جالوں پر، مکڑی کے جالوں پر توحید کا صاف شفاف جھاڑو پھیرنا ضروری ہے. شرک جہاں بھی ہے، گندگی ہے، وہاں توحید کی جھاڑو کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے گھر میں بنیادی طور پر ایک اور عجیب نقطہ اس کے اندر ہے. کہا کہ مکڑی اپنا گھر اپنے ہی لعاب سے بناتی ہے. مکڑی جو گھر بناتی ہے اپنے ہی لعاب سے، جو اس کا لکوڈ ہوتا ہے منہ سے نکلنے والا، اسی سے اپنا گھر بناتی ہے. کہا یعنی اس کے گھر کا کوئی بھی سامان جو ہے باہر کا نہیں ہوتا. وہ باہر سے لکڑی نہیں لاتی، بنیاد نہیں لاتی، پتھر نہیں لاتی، کانکریٹ نہیں لاتی، کچھ نہیں لاتی، اپنے منہ سے نکال کر کے اپنا ہی جال جو ہے گھر بناتی ہے. تو کہا کہ ہوتا ایسی ہی ہے کہ بلکہ اس کے اندر کا ساری چیزیں وہی ہیں. کہا اسی طرح جو مشرک ہے نا، جو مشرک ہے، جو شرک کرتا ہے، شرک کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، کہا کہ اس کا فکر اور اس کا عمل، پورا جو نظام ہے اس کا، وہ اسی طریقے سے مکڑی کی طرح خود ساختہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا نہیں، باہر کا نہیں ہے، کوئی دلیل کے بیس پر نہیں ہے شرک، بلکہ اپنے دکانوں کو چلانے کے لیے اپنی طرف سے کھڑا ہوا ہے. اسی لیے بھی اللہ نے مکڑی سے مثال دی کہ مکڑی جیسے باہر سے کوئی چیز لا کر کے اپنا گھر نہیں بناتی، ایسے ہی مشرک بھی باہر سے کوئی دلیل لا کر کے اپنے جو ہے شرک کے دروازے نہیں کھولتا ہے. وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی ہی من گھڑت چیزیں، جا کر کے پوچھو کہ اس مزار کا کیا ہے، اتنی لمبی کہانی سنائیں گے، اس کا کیا ہے، اتنی لمبی کہانی سنائیں گے. صرف کہانیاں گھڑ کر کے بیٹھے ہیں لوگ، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. اور حقیقت ہمارے سامنے قرآن کی شکل میں، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور قربان جائیے آپ، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے نوجوانوں کو تو یہ کہہ کر کے روکا جاتا ہے کہ قرآن پڑھے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. دنیا میں ایسی کون سی کتاب بچ گئی کہ جس کو پڑھو آپ اور کامیاب ہو جاؤ؟ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ، یہ واحد کتاب قرآن ہے. کیوں روکا جاتا ہے تمہیں؟ کیوں روکا جا رہا ہے قرآن سے آپ کو یہ کہہ کر کے اس کو پڑھنے کے لیے اتنے علوم چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے؟ بغیر اس کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ان کے پاس گمراہی کا جو معنی ہے کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کی فکر سے گمراہ ہو جاؤ گے. جو ان کی فکر ہے نا، جو وہ شرک کی، بدعات کی، خرافات کی، تقلید کی جو فکر بانٹ رہے ہیں، ان کی فکر سے گمراہ ہو کر کے تم توحید پر آ جاؤ گے. اسی لیے تمہیں قرآن سے روک دیا جا رہا ہے کہ قرآن مت پڑھو، کیونکہ ان کے پول کھل جائیں گے نا، ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی کہ یہ جو باطل عقیدے پھیلا رہے ہیں، جو مکڑی کی طرح جو ہے شرک کے جال بن رہے ہیں، یہ سارے جو ہے پھر بند ہو جائیں گے. اور آج اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ، یہاں بیٹھے ہوئے اہل توحید جتنے ہیں،
جو میں یہ کہتا ہوں یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ بھی اسی ماحول سے یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ بھی اسی ماحول سے، اکثریت وہاں سے یہاں آئی ہے، اور کیوں آئی ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ جب آپ نے توحید کی صحیح اصل حقیقت کو سمجھا، اللہ کو سمجھا، آپ نے جو ہے اللہ کے رسول کی دعوت کو سمجھا، دین کو سمجھا، قرآن کو سمجھا، حدیثوں کو کنگھالا، قرآن کی آیتوں کو آپ نے دیکھا، تو تبھی جا کر کے آپ کو حقیقت سامنے آئی اور آپ کو پتا چلا کہ ہم بھی گمراہی میں تھے، ہم بھی تو وہیں پھنسے ہوئے تھے، اسی شیطان اور شرک کے جال میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور کہا کہ اللہ کے سوا تمام سہارے مکڑی کی گھر کی طرح ہے۔ مکڑی عام طور پر مکان یا درخت کے نیچے جالا بناتی ہے۔ آپ دیکھیں مکڑی کیا کرتی ہے بتائیں؟ جالا کہاں بناتی ہے؟ مکان اور درخت کے نیچے ایسے حصے میں کہ جہاں وہ سیف رہے، وہاں وہ جالا بناتی ہے۔ اور اس احمق سے پوچھو، آگے لکھا ہے کہ کیا اتنی بڑی عمارت اور درخت تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ اتنا بڑا جھاڑ چھوڑ کے تو نیچے جا کے جالا بنائے، اتنا بڑا گھر چھوڑ کر کے تو جو ہے اس گھر کے نیچے والے حصے میں جا کر کے جالا بنائے؟ تو مطلب کیا ہے؟ اسی طرح مشرک اوپر والے کو چھوڑ کر کے نیچے والے کو سہارا بنا لیتا ہے، مشرک اس اوپر والے کو چھوڑ کر کے نیچے والے کو سہارا بنا لیتا ہے۔ اسی لیے بھی مشرک وہ بیوقوف ہوتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے جو ہے غیر اللہ کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو اور ایک چیز کے اندر ایک نکتہ، اب بکری کو جب اس کے گھر پہ تھوڑا سا پھونک مارو یا پھر آپ انگلی سے ایسے کرو، بودا ہے اس کا جو ہے جو جالا ہے ٹوٹ جاتا ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب آپ اس کا گھر توڑ دیں تو وہ پناہ کہاں لیتا ہے جا کر کے؟ وہ پناہ کہاں لیتی ہے مکڑی جا کر کے؟ کسی سوراخ میں، کسی بل میں، کسی ایسی جگہ پہ جاؤ محفوظ ہو سکے۔ ارے اپنا گھر چھوڑ کے جب بھاگ رہا ہے تو یہ مشرک بھی ایسا ہی ہے کہ جب اس پر بن پڑتی ہے تو اہل مشرک کا جو ہے عقیدہ ذکر کرتے ہوئے کل کے درس میں نے بتایا کہ جب ان کے جانوں پر بل پڑتی تو یہ اللہ ہی کو پکارتے، یہ اللہ ہی کو پکارتے۔ تو یہی معاملہ انہی مشرکوں کا بھی ہے کہ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں ان کے سامنے، آخر میں آتے ہیں اللہ تیرا ہی ایک در بچا ہوا ہے، تو یہ سب گھوم کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ کو اللہ کی توحید کو سمجھ جائے نا، شرک کو چھوڑے نا، اس حقیقت کو جان لینا کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس کے بعد سورۃ الروم کے اندر، سورۃ العنکبوت کے اندر یہ توحید اور شرک کی یہ ساری وضاحتیں بیان کرنے کے بعد اللہ اپنی خالقیت، اپنے خالق ہونے کو جو ہے سورۃ الروم کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جو اس میں ذکر کرتا ہے کہ تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہیں بنے گا۔ جتنے بھی یہ شریک بنا رہے ہیں نا اللہ کے سوا، کہا کہ جتنے بھی ان کے شریک ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کے پاس سفارش کرنے کے لائق نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، سورۃ الروم کی آیت نمبر 13 کہا ان تمام وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ کہا ان تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا جملہ نہیں، یہ اللہ کا جملہ ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ کی بات جھوٹی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ پھر یہ ان کے کھڑے گئے سفارشی جھوٹے ہیں؟ اب اندازہ مجھے اور آپ کو لگانے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ ان کا ایک بھی سفارشی اللہ رب العالمین کے پاس کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کو پکار رہے ہیں، اس کے پیچھے منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے پاس سفارش کر دیں گے ہماری، اللہ کے پاس ہمارا بیڑا غرق جو ہوا ہے اس کو جو ہے بنا دیں گے، ہماری بگڑی جو ہے بنا دیں گے۔ یہی تو دعوے ہیں نا، یہی جو ہے پکار ہے، یہی امیدیں ہیں ان سے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں۔ جاؤ ختم، نیا ڈوب گئی ہماری۔ اب جن کو پکار رہے تھے زندگی بھر جا کے ماتھے ٹیکے، چڑھاوے چڑھائے، نظریں مانی، امیدیں رکھی، کل قیامت کے دن وہ بھی منکر ہو جائیں گے۔ اللہ ہم نے نہیں کہا ان کو پکارنے کے واسطے، ہم بولے ہی نہیں ہمیں پکارو، ہماری عبادت کرو۔ پھر کیا ہوگا اس دن؟ اس دن کون ہوگا سوائے اللہ رب العالمین؟ اور جب وہاں کھڑے ہو کر کے پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 ہے، 20 ہے، 21 ہے، ان ساری آیتوں کے اندر آپ دیکھتے جائیں گے اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنی مختلف جو ہے چیزوں کا ذکر کیا، آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، کہا اسی طریقے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور کہا میاں بیوی کا جو نظام اللہ رب العالمین نے بنایا، الفت اور محبت ان کے درمیان، اس کا تذکرہ کیا، رات دن کو پیدا کرنے والا معاملہ اللہ نے ذکر کیا، اور ساری چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مثال دی۔ ان ساری خلقت کو بتانے کے بعد زمین و آسمان کس نے بنائے؟ سوال کیا اللہ نے بنائے۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ انسان کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ رب العالمین نے کی۔ پھر سوال کیا کہ تمہارے درمیان میاں بیوی کا جوڑا بنایا، کس نے بنایا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور اس کے ذریعے سے اولاد چلتی ہے، سب کچھ چلتا ہے. کس کے ذریعے سے چلتا ہے؟ اللہ کی طرف سے چلتا ہے. رات دن بنائے، کون لے کر کے آ رہا ہے؟ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن لے کر کے آ رہا ہے، اللہ لے کر کے آ رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں پھر ایک مثال دی. اللہ رب العالمین شرک کے معاملے میں کسی بھی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی مثالیں بچے کو جیسے آپ منا کے کھلاتے، نہیں بیٹا کھا لو تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے، نہیں کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے. اللہ نے اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں قرآن میں ہمیں سمجھایا ہے کہ توحید توحید توحید، شرک سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، بدعات و خرافات سے بچ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. میں ہی ہوں تمہیں کامیاب کرنے والا، دنیا بنانے والا، تمہارے آخرت سنوارنے والا، تمہیں نجات دینے والا، تمہیں جہنم سے بچا کر کے جنت میں بھیجنے والا. اتنی پیاری پیاری مثالیں دے کر کے ہمیں بچہ سمجھائے سر کا جو ہے اللہ رب العالمین نے سمجھائی ہے. لیکن ہمارے کم عقلی ہے، ہماری ہر دھرمی ہے، یا پھر ہمیں جو ہے غفلت نے اتنا شکار بنا دیا ہے، شیطان ہمارے اوپر اتنا حاوی ہے کہ ہمیں اللہ کی پیاری پیاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور ان کی موٹی موٹی ڈھگوسلی باتیں جو شرک کے سلسلے میں یہ دعوے کر دیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت صحیح بول رہے ہیں، اور اس کی طرف ہم لپک پڑتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے ایک مثال دی. اللہ رب العالمین نے کہا ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. آیت نمبر 28 ہے، جس میں اللہ نے ایک مثال دی. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان کی، الگ مثال نہیں دی، نہیں سمجھ میں آنے والی. ہماری جو پریکٹیکل لائف میں جو مثال ہے نہیں، اس مثال کو اللہ دے رہا ہے. غور سے سنیے. اللہ کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا کیا دیا؟ گھر دیا، پیسہ دیا، پراپرٹی دیا، جاب دیا، بیوی بچے دیے، مختلف چیزیں اللہ نے جو کچھ دے رکھا. ہر ایک کے پاس الگ الگ ہوگا، کم زیادہ کچھ خود ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ میں نے تم نے دیا، اور اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا، کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے؟ جو کچھ دیا، گھر، پراپرٹی، گاڑی، بینک بیلنس، اس میں تمہارے پاس کام کرنے والا بھی شریک ہے کیا؟ پارٹنر ہے؟ پارٹنر ہے. آپ کے گھر میں پارٹنر ہے آپ کا کام والا، آپ کی پراپرٹی میں پارٹنر ہے آپ کا گھر والا، آپ کی جو ہے گاڑی جو آپ لیں آپ نے ڈرائیور رکھا ہے، وہ ڈرائیور آپ کی گاڑی کا پارٹنر ہے پارٹنر ہے. آپ نے اپنی اتنی بڑی کھیتی باڑی رکھی، اس میں کام کرنے والے اتنے لوگ رکھے، پارٹنر بنا کے رکھے؟ نہیں بنا کے رکھے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی. اب آگے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کوئی تمہارا شریک ہے کیا؟ نہیں ہے. سب کہہ رہے ہیں نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اب آگے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے نہیں ہو. ایک پراپرٹی میں، معمولی سے گھر میں، گاڑی میں، موبائل فون میں، ایک چھوٹی سے جو ہے بزنس میں کام والا اور تم برابر نہیں ہو سکتے ہو، ایک درجہ نہیں ہو سکتے ہو. اب اللہ آگے کہہ رہا ہے اور تم ان کا ایسا خطرہ محسوس کرتے ہو جیسے خود اپنوں کا ہم عقل رکھنے والوں کے لیے. اسی طرح کھل کر کے آیت بیان کرتے، یعنی تم پراپرٹی میں اس لیے اسے شریک نہیں رکھتے کہیں لے کے بھاگ گیا تو، کہیں لے کے ڈوب گیا تو، کہیں لے کے مجھے چونا لگا دیا تو. اپنوں کے بارے میں تمہیں ڈر ہے، خوف ہے، اور اللہ کی بادشاہت میں تم شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ کی اس دنیا میں تم شریک ٹھہرا رہے ہو. اللہ رب العالمین کے اس ساری کائنات میں تم جو ہے نہ جانے کن کن کو جو ہے لنگڑے لولے کو چرسی کو نہ جانے کن کن کو لا کر کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو. ارے اپنے دنیا جس میں اللہ نے تمہیں دیا، اللہ خود کہہ رہا ہے میں نے دیا نا، اللہ پہلے کہہ رہا ہے تمہارا نہیں ہے، اللہ دیا. اللہ کے دیے ہوئے میں تم کسی کو شریک دینا نہیں پسند کرتے، اور اللہ کا جو ہے اس میں کسی اور کو دے رہے ہو. یہ کون سی عقل ہے تمہاری؟ اور بتاؤ کہ جو ہے اس سے اور کون سی اچھی مثالیں اللہ رب العالمین تمہیں دے کر کے سمجھائے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد اللہ نے ایک اور بات بتائی، کہا کہ شرک جو ہے عقل کے بھی خلاف ہے. اس مثال کے ذریعے سے کہا کہ عقل کے بھی شرک جو ہے خلاف ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک آیت نمبر 30 میں ایک بات کہی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ہر انسان کو اللہ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا. ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے گھر والے ہوتے ہیں جو اسے جو ہے مختلف مراحل میں لے کر کے جاتے ہیں. وہ جو ہے مشرک ہیں یا یہودی ہیں یا نصرانی ہیں فلاں ہیں، تو پھر وہ ان عقائد پر اس کی پرورش کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے. لیکن جو بھی بندہ، جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اللہ نے کہا. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور بات بتائی، دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا
تم سمجھتے ہو کہ جو ہے تم صرف دنیا دیکھ رہے ہو، حالانکہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اسے سب کچھ چھوڑ کر کے چلے جانا ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس اصل جو ہے کامیابی آخرت ہے۔ ہم دنیا کی ہی کامیابی کو سب کامیابی سمجھتے ہیں، نہیں، دنیا نہ بھی ملے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری آخرت برباد نہ ہو، ہماری آخرت برباد نہ ہو۔ اور یہاں بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے، آپ دنیا کے لیے نہیں بیٹھے، میں کوئی پیسہ نہیں بانٹ رہا، آپ یہاں سے جائیں گے تو کوئی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آنے والا نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے، آپ یہاں بیٹھے آخرت بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور یہاں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے کی جا رہی ہیں۔ تو کہا کہ یہ دنیا دھوکا ہے، جتنا وقت ہم دنیا میں گزار کے آئے وہ سب دھوکا ہے، سب چھوڑ کے جانا ہے، بیوی بچے مکان گھر سب دھوکا ہے، یہ وقتی سامان ہے، اگر ان کے ذریعے سے آخرت بن رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ان کے پیچھے دنیا جو ہے تمہاری آخرت خراب ہو رہی تو پھر یہ بھی فتنہ ہے ہمارے لیے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال یہ اولاد یہ جو ہے زینت ہے اس دنیا کی، کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکا ہے، اللہ کی طرف آؤ، آخرت کو مقصود اور جو ہے اپنے جو ہے نظر میں رکھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے، سورہ لقمان میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باپ کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی ایک نصیحت کا تذکرہ کیا، اور وہ بھی نصیحت شروع ہوتی ہے توحید اور شرک کے پیغام سے۔ دیکھیں اس جامع نصیحت، لقمان کے سلسلے میں اختلاف ہے، نبی تھے کہ نہیں تھے، ایک اچھے انسان تھے، ایک دانا اور انسان تھے، حکیم تھے، جن کو جو ہے دانائی اللہ نے دے رکھی تھی، عقل دے رکھی تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تو مختلف جو ہے چیزیں بتائی، شروع سے نصیحت جو کی، کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے، پہلی جامع نصیحت۔ جب بھی آدمی کوئی پوائنٹ وائز کوئی بات بتاتا ہے نا کہ پوائنٹ یہ چیزیں ہیں، تو پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو سب سے پہلے جو نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، کہا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہا کہ شرک دنیا کا سب سے عظیم شرک ہے، سب سے بڑا جو ہے گناہ ہے، یہ سب سے عظیم ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ اب بتائیے ہم شریک کرتے جائیں اور سمجھتے جائیں کہ ہم کامیاب ہوں، ہم شرک کرتے جائیں لمحہ بلمحہ زندگی کے معاملات میں، غیروں کے سامنے منتیں سماجتیں کریں، دھاگے پلیتے مرچیاں نیمبو اس پہ بھروسہ رکھیں اور کہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے، نہیں ہوں۔ دوسری نصیحت والدین کے حقوق کے سلسلے میں کی۔ تیسری نصیحت کہا کہ اللہ کے علم کی وسعت بتائی، کہا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، کہا کہ تیرے پاس اگر چھوٹا ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو اللہ اسے نکال لائے گا، چھوٹی برابر بھی اگر جو ہے تیرا گناہ ہے تو اللہ اسے بھی نکال کر لائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اللہ رب العالمین ذرہ برابر، ذرے کی بات مفسرین نے تفسیر کی، کھڑکی سے آنے والی جو روشنی آتی ہے اس میں کبھی بیٹھ کر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ذرات اڑ رہے ہیں دھوپ میں آپ کو نظر آتے ہیں، جو ایسے ہی بغیر دھوپ کے نظر نہیں آئیں گے، جو آپ کو روشنی میں نظر آئیں، کہا کہ اتنی بھی نیکی ہوگی تو اللہ نکال لائے گا، اتنی بھی برائی ہوگی تو نکال لائے گا۔ اب بتائیے کہ ہماری برائیاں کتنی ہیں، ہماری اچھائیاں کتنی ہیں، اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی جو ہے اس سے ہمیں ڈرنے کی، اس کے جلال سے جو ہے ہمیں خوف کھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور نصیحت، حضرت لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے کہا نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے رکو، تکبر نہ کرو، آواز ہمیشہ پستی رکھو، لوگوں کے ساتھ بات کرنے معاملات کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو جو ہے ایک دم جو ہے نرم مزاج رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہا سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، کہ بات کرنے میں اکڑ کے چیخ کے چلا کر کے بات کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اپنی آواز کو دھیمی آرام سے رکھ کر کے لوگوں سے جو ہے گفتگو کرو، معاملات میں جب بات کرو تو جو ہے پیار اور محبت سے کرو۔ اب آپ بولیں گے کہ جمال صاحب جب سے تمہیں چیخ رہنا، جب سے تمہیں چیخ کو بول رہے نا، یہ وہ عام معاملہ چیخنے والا نہیں ہے، ہم گفتگو والی جو ہے بات کر رہے ہیں۔ یہ جب تک چیخ کر نہیں بولا جائے ہمارے دل زندہ نہیں، ورنہ ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا لوگ جو ہے اونگ رہے تھے، جب چیخنا شروع کیا تو لوگ اٹھے، ہاں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، ذرا سن لیں گے بیٹھ کر کے، نہیں بولے تو دل تک بات نہیں پہنچتی، یہاں سے گھس کو یہاں تک جانا بولے تو چیخنا پڑتا، آپ کو سمجھانے کے لیے دل میں بات بٹھانے کے لیے بولنا پڑتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی، کہا ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک قیامت کا علم اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ نے کہا کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ 5 چیزیں اللہ نے اس آیت میں ذکر کی تھی، کہا کہ قیامت کا وقت، قیامت کب آئے گی اللہ کے پاس ہے، بارش کب ہوگی اللہ کو پتا ہے، رحم مادر میں کیا ہے کہ جو ہے لڑکا ہے لڑکی ہے یہ اللہ کو پتا ہے، اور کہا کہ جو ہے انسان کل کیا کرے گا، جو ہے کیا کمائے گا کیا کھائے گا
کیا عمل کرے گا یہ بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور انسان کہاں جا کر کے مرے گا یہ علم بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ کچھ باتیں یہاں پر ہیں، اور یہ عقیدہ یاد رکھیں، علم غیب مکمل طور پر اللہ کے پاس ہے۔ یہ دعوے جھوٹے ہیں، یہ کہہ کر کے انبیاء فلاں 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 کے پاس جو ہے غیب کا علم ہے، یہ سب باتیں جھوٹے ہیں۔ اللہ نے جو انہیں دیا، عام انسانوں سے بڑھ کر کے جو علم دیا وہ اپنے غیب میں سے دیا، اس پر ہم بھی یقین رکھتے ہیں۔ نبوت دی، قیامت کی علامتیں بتائی، قبر کے ہونے والے معاملات بتائے جو عام انسانوں کو نہیں بتائے، لیکن انبیاء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا۔ یہ غیبی امور تھے جو اللہ نے جن کو جتنا دینا تھا دے دیا بانٹنے کے لیے۔ جب اللہ نے دے دیا تو غیب نہیں رہا، وہ سب کو پتا چل گیا ہے۔ کیا ایسی کوئی بات ہے کہ جو نبی کو پتا تھی مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کوئی بات چھپائی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی نے کوئی بات چھپائی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو غیب تھا تو آپ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو ہے بہت کچھ چھپایا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، وہ علم تھا جو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا۔ آپ سارا علم جو ہے مجھے اور آپ کو لوگوں کو بتا دیے، قیامت کی صبح تک کے ہر معاملات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا گیا بتا دیا۔ اب جو معاملات آگے کے ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھے وہ غیب ہیں۔ کل کیا ہوگا، میں اور آپ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے،